ناظرین، تزکیہ نفس کا مطلب ہے اپنے دل کی صفائی، اپنے اندر کے انسان کو گناہوں کی گندگی سے پاک کرنا۔ ہم اپنے کپڑوں کی صفائی کرتے ہیں، اپنے جسم کو دھوتے ہیں، لیکن ہماری روح، ہمارا نفس جو گناہوں کی وجہ سے میلا ہو چکا ہے، اسے کیسے صاف کیا جائے؟ رمضان المبارک دراصل اسی اندر کی صفائی کا موسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کامیابی کا معیار نہ دولت کو قرار دیا ہے نہ شہرت کو۔ اس نے کامیابی کا دار و مدار صرف اور صرف تزکیہ پر رکھا ہے۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ 11 قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ ناظرین، روزہ اس تزکیے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ کیسے؟ روزہ دراصل ہمارے نفس کی سرکشی کو توڑتا ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ کھائے پیے اور اپنی خواہشات پوری کرے۔ روزہ اس پر قدغن لگاتا ہے۔ جب انسان اللہ کے حکم پر حلال کھانے اور پانی سے رک جاتا ہے تو اس کے اندر یہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ وہ حرام خواہشات کو بھی روک سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، روزہ گناہوں اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد ہی یہ بتایا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ تقویٰ اور تزکیہ لازم و ملزوم ہیں۔ جب آپ روزے کی حالت میں اپنی زبان کو جھوٹ اور غیبت سے روکتے ہیں، اپنی آنکھوں کو غلط دیکھنے سے روکتے ہیں، تو آپ کا نفس پاک ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا، جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور برے عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ قرآن مجید میں جنت کا وعدہ ان لوگوں سے کیا گیا ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہیں۔ سورہ نازعات میں ارشاد ہے، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ ناظرین، یہ بھوک اور پیاس صرف معدے کو خالی رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ روح کو غذا دینے کے لیے ہے۔ جو شخص روزے کے ذریعے اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے، وہ در حقیقت اپنا ہی بھلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں فرماتا ہے، جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ آئیے اس رمضان میں ہم صرف ظاہری روزہ نہ رکھیں بلکہ اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے اندر کے کینہ، حسد، تکبر اور لالچ کو نکال کر باہر کریں، تاکہ ہم اللہ کے ہاں فلاح پانے والے قرار پائیں۔ اللہ ہمیں اس رمضان میں اپنے نفس کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔